دیکھنے کو ملا اتحاد بین المسلمین کا درد ان کے اتنا بڑا عالم ابلیس شیطان کے معلم الملک ہوں، فرشتوں کا بھی استاد مفکر اسلام علامہ اقبال جن کا جو مثال بھی فرماتے ہیں کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے۔ سید حسن الموسوی الصفوی، محترم بزرگوں، عزیزوں، علماء تمام اللہ تعالیٰ کی سالین درجات بلند مراتب صلاۃ الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ صمد لم یلد۔ نقصان ہے ہماری وادی کے لیے کہ بڑا عالم جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا ہے، پورا جموں کشمیر جو ہے وہ اس غم میں مبتلا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اندر بھی یہ بات کہی کہ جو عالم ہوتا ہے اس کی جو وراثت ہوتی ہے، اس کا علم ہوتا ہے، اس کی محنت ہوتی ہے، اور جو انہوں نے محنت کی یہاں پہ کہ مسلمانوں میں اصلاح ہو، مسلمان جو ہیں وہ ایک بہتر زندگی بسر کرے، قرآن و حدیث کا درس جنہوں نے دیا، ملی جو ہے اس وقت ہم آہنگی کی سخت ترین ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں بہت مشکل حالات ہیں۔ جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں یا پورے ملک کی ہم بات کریں، ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہے وقف بل کے حوالے سے ہے، تو اس پر بھی تھوڑی بات کی، اور اس حوالے سے ہم نے ایک متفقہ فیصلہ لیا تھا جو ہماری متحدہ مجلس علماء ہے، جس میں کہ ہمارے تمام اکابرین ہیں، جس میں کہ ہماری جو ہے وہ سنی ہیں، شیعہ برادری ہیں، بریلوی ہیں، پورے جموں کشمیر کے جو یہاں پہ ہمارے جو علماء ہیں وہ اس میں شامل تھے، بلکہ پچھلے ہفتے جو ہم نے اجلاس بلایا تھا جس میں کہ ہمارے جموں سے، لیس سے، کرگل سے بھی علماء آئے تھے، بدقسمتی سے سرکار نے وہ اجلاس نہیں ہونے دیا، لیکن ہم نے ایک متفقہ قرارداد وہاں پر پاس کی، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وقف کے حوالے سے جو بھی فیصلہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ لے گا ہم اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے چونکہ سپریم کورٹ نے ایک فی الحال ایک عبوری ایک راحت دی ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو ہمارے کنسرنز ہیں، مسلمانوں کے کنسرنز ہیں، اس بل کے حوالے سے سپریم کورٹ جو ہے ان کو بالکل ایکسیپٹ کرے گا اور اس بل کو رد کرے گا، کیونکہ ہم پورے نہ صرف جموں کشمیر کے مسلمان بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمان اور پوری ہندوستان کی قیادت جو ہے وہ اس بات کی قائل ہے، اس بات پر متفق ہے کہ یہ ہمارے اداروں میں، ہمارے انسٹیٹیوشنز میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کو یہ حق دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے ادارے خود چلائیں، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ ہماری ہندو برادری ہو، سکھ برادری ہو، ہماری باقی غیر مسلم برادری ہو، ان کے جو ادارے ہیں وہ خود چلائیں، جیسے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ویشنو دیوی کا ادارہ ہے تو وہاں پہ ان کی انتظامیہ خود وہ چلا رہی ہے، تو کیوں بار بار مسلمانوں کے اداروں میں آپ کو مداخلت کرنی ہے؟ تو اس حوالے سے ہم نے جو ایک متفقہ قرارداد ہے وہ بھی جو ہم نے اڈاپٹ کی تھی، اور مساجد میں بھی پڑھی گئی، خانقاہوں میں بھی پڑھی گئی، تو اب دیکھیے چونکہ اب یہ معاملہ اب سب جوڈس ہو گیا ہے، ہم توقع ہی رکھ سکتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے گی۔ اور دوسری اہم بات میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں میڈیا کے توسط سے وہ یہ ہے کہ جو بار بار ہماری مذہبی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، جامع مسجد کو جو بار بار بند رکھا جا رہا ہے، ہمیں نماز ادا نہیں کی جا رہی ہے، بعض و تبلیغ پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر یہ عمل کیوں ہو رہا ہے، کیوں طاقت کے بل پہ ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جامع مسجد کا ممبر و محراب ہمیشہ سے اس بات کا داعی رہا ہے کہ تمام جو معاملات ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ ملکی ہوں، چاہے وہ بین الاقوامی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ ملی مسائل ہوں، ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم گفت و شنید سے ان معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ حکومت سے